مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلا اور اس کام کو میں نے دیکھا تو میرا یہ اعتماد بحال ہو گیا. یہ اعتماد پھر واپس لوٹ آیا کہ نہیں، امت میں آج بھی اجتماعی کام کے کرنے کی صلاحیت باقی ہے. میرے اس اعتماد کو اس کام نے بحال کیا، ورنہ میرا یہ امت پر سے اعتماد اٹھ چکا تھا کہ اب تو ان کے اندر اجتماعی کام کے کرنے کی صلاحیت باقی ہی نہیں رہی. تو یہ دو چیزیں ایسی عجیب ہے غریب ہیں جو اللہ نے مولانا الیاس صاحب سے کروائیں. ایک آپ نے امت کو حرکت دی، نقل و حرکت پر اٹھایا، جمود سے نکالا، ہر شخص کو حرکت دی. دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا کہ کام کو آپ نے فرد پر نہیں اٹھایا، اجتماعیت پر اٹھایا. میاں جی محراب صاحب سے ہم نے خود سنا ہے، میں نے خود سنا ہے، فرماتے تھے کہ اگر ہم کسی کو یہ دعوت دیتے کہ یہاں بنگلے والی مسجد میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بڑے بزرگ ہیں، ذرا آؤ ان سے مل لو، تھوڑا ان کی باتیں سن لو، اور اگر حضرت کو پتہ چل جاتا تو اتنے ناراض ہوتے تھے. پھر ہم سے کہتے تھے کہ تم نے میری طرف دعوت کیوں دی؟ میں تو فانی ہوں، تو فانی کی طرف کیوں دعوت دیتے ہو؟ مولانا یہ میں نے خود اپنے کانوں سے میاں جی محراب صاحب سے سنا ہے کہ اگر ہم نے کبھی دعوت دے دی کسی کو، ہوتا ہے بعض مرتبہ کوئی آدمی اسی سے متاثر ہوتا ہے، بھائی ذرا حضرت کے پاس چلو، ملاقات کر لو، بڑے بزرگ ہیں، تو آ جاتا ہے وہ، تو اس لالچ میں کہ آ جائے بات سن لے، تو ہم کہہ دیا کرتے تھے کبھی کہ بھائی بڑے حضرت ہیں، آؤ ذرا ان کی بات سن لو، ملاقات کر لو. اور مولانا الیاس صاحب کو پتہ چلتا کہ ان کے یہ دعوت دی ہے تو اتنے ہم پر ناراض ہوتے تھے کہ ہمیں اپنا سر بچانا مشکل ہو جاتا تھا کہ میری طرف کیوں بلایا، تم نے اللہ رسول کی طرف کیوں نہیں بلایا، کام کی طرف کیوں نہیں بلایا؟ تمہیں تو کام کی طرف بلانا چاہیے، تمہیں میری ذات کی طرف نہیں بلانا چاہیے. تو اللہ پاک نے ان پر اس کے اصول بھی کھولے، اجتماعیت کے اصول اور نقل و حرکت کے اصول، اجتماعیت کے اصول بھی اور نقل و حرکت کے اصول بھی. اللہ نے ان کے قلوب پر اس کا وہ القاء فرمائے، کھولے ان کے قلب پر. جس حج میں مولانا پر انشراح ہوا اس کام کا، تو اس میں بڑے بڑے بزرگ تھے، مشائخ تھے. تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے اور بڑے بزرگوں میں تھے. ان کے بارے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ تو حال ہی حال ہیں، وہ تو حال ہی حال ہیں، جو کچھ ان کا حال ہے بس وہ حال ہے. وہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ، کسی ایک بزرگ نے فرمایا کہ بعض لوگ قال ہوتے ہیں، ان کے پاس حال نہیں ہوتا، ان کے پاس صرف قال ہی قال ہوتا ہے، اور بعض لوگ حال ہوتے ہیں، ان کے پاس قال نہیں ہوتا. اور کسی بزرگ نے یہ کہا کہ حضرت مدنی وہ ہیں کہ جو ان کا حال ہے وہ ان کا قال ہے، حال خال دونوں ایک ہیں. تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے شاہ عبد القادر صاحب، اور انہوں نے ہی مولانا علی میاں صاحب اور مولانا منظور صاحب کو نظام الدین بھیجا تھا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ دونوں بزرگ گئے کہ ہم آپ سے وابستہ ہو کر یہاں آپ کے ساتھ اس خدمت میں لگنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس فیصلے کو کرنے سے پہلے چند دن نظام الدین گزارو اور اس کے بعد مولوی صاحب فیصلہ کرو. تو انہوں نے ہی مولانا کو بھیجا تھا. تو وہ بھی ساتھ تھے حج میں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتزم پر بہت دیر تک دعائیں مانگتے رہے چمٹ کر، اور بہت دیر تک دعائیں مانگنے کے بعد جب واپس لوٹے تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا مولانا الیاس صاحب سے کہ کیا آپ نے ملتزم پر کیا مانگا؟ تو وہاں الیاس صاحب بہت خوش تھے. ملتزم پر تو اتنا رو رہے تھے، ملتزم پر تو
گریا تاری تھا، گریا اور زاری میں ڈوبے ہوئے رو رہے تھے اور اب خوش آ رہے ہیں. تو پوچھا کہ کیا بات پیش آئی، کیا مانگا آپ نے کہ جس کی اتنی خوشی ہے؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اس کام کی قبولیت مانگی اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا. اس کی مجھے خوشی ہے کہ میں نے اللہ سے اس کام کی قبولیت مانگی اور اللہ نے اسے قبول کر لیا، اس کی خوشی ہے. دوسرے، میں نے اللہ سے یہ مانگا کہ اس میں کوئی ترمیم نہ چلے، اس میں کوئی ترمیم نہ چلے، کوئی ترمیم نہ کی جائے، اور اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا کہ ترمیم نہیں ہوگی، پیون نہیں لگائیں گے، جیسا ہے ویسے رکھیں گے. تیسرے، میں نے یہ دعا مانگی اللہ سے کہ جو جان بوجھ کر اس کی مخالفت کرے اللہ اس کے ساتھ نمٹ لے. جو جان بوجھ کر اس کا مخالفت کرے اس کے ساتھ اللہ نمٹ لے. جس طرح تو یہ تینوں دعائیں قبول ہو گئیں، اس کی مجھے خوشی ہے. تو انہوں نے اس کام کی قبولیت مانگی اور اللہ نے ان کو کام کا القاء بھی فرمایا. اور کوئی چیز مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے اوپر جو ذہن میں آئی، دل میں آئی، دماغ میں آئی، ہمارے عام طور پر کام کرنے والے کہتے ہیں شرع صدر ہو گیا، شرع صدر ہو گیا. لیکن یہ شرع صدر کس نے کیا کیا پتا. اور جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں وہ شرع صدر پر بھی ڈرتے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں کیا نام بیماری کے دنوں میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا تو اپنے اوپر ان کو استدراج کا خوف تھا. استدراج تو ماشاءاللہ سب سمجھتے ہیں. تو استدراج کا خوف تھا کہ میرے اوپر کہیں استدراج تو نہیں ہے. اور وہ گھبرا رہے تھے آخری زمانے میں، اس آخری مرض میں کہ میرے اوپر استدراج کا خوف ہے. یعنی اللہ والوں سے تو ہوتی ہیں کرامتیں، اور جو غلط طریقوں سے مجاہدے کرتے ہیں ان کو ملتا ہے استدراج، جو غلط راستوں سے مجاہدے کرتے ہیں. میں مختصر کہہ رہا ہوں اسے. تو گھبرا رہے تھے. تو مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ حضرت بالکل نہیں، آپ پر استدراج نہیں ہے، کیونکہ جس پر استدراج ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اوپر استدراج ہے. چونکہ آپ پر خوف ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے. کہ جس پر استدراج ہوتا ہے اس پر خوف نہیں ہوتا، اس میں تو ایک دعویٰ ہوتا ہے. خوف علامت ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، آپ ڈر رہے ہیں. تو اللہ نے ان کو جو چیز ان کے ذہن میں آئی، جو ان کے دل میں آئی، انہوں نے فوراً نہیں چلائی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات دل میں آئی فوراً چلا دی، ذہن میں آئی فوراً چلا دی، خیال آیا ٹھیک ہے فوراً چلا دیا. کبھی نہیں کیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اپنے دور کے بزرگوں کے، علماء کے، مشائخ کے سامنے اس کو رکھا، اسے پیش کیا کہ میں یوں چاہتا ہوں، میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے. اور اگر علماء نے، مشائخ نے اس کے ساتھ اتفاق کیا، اس کو منظور کیا تو چلایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. کوئی چیز انہوں نے اپنے ذہن سے، مثلا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مثالیں تو بہت سی ہیں لیکن ایک مثال دیتا ہوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہماری جماعتوں کے ہاتھ میں بھی جھنڈا ہونا چاہیے. یہ ان کے دل میں خیال آیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کہ ہماری جماعتوں کے ہاتھ میں بھی
جھنڈا ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر روانہ کرتے تو اپنے ہاتھ سے جھنڈا بناتے اور اپنے ہاتھ سے جھنڈا بنا کر لشکر کے اہم آدمی کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیتے. تو لشکر جھنڈا لے کے نکلتا تھا. تو جب ہماری جماعتیں وہ بھی اسی نہج پر چل رہی ہیں تو ان کے پاس بھی جھنڈا ہونا چاہیے. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی بڑا رسوخ تھا, یعنی بہت گہرائی تھی کام میں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہماری جو جماعتیں چلتی ہیں یہ اعلیٰ نہج سریہ ہیں. ہماری جماعتوں کا چلنا پھرنا اعلیٰ نہج سرایا ہے. ایک غزوہ ہوتا ہے جس میں حضور شاد تھے, اور ایک سریہ ہوتا ہے, دونوں آتے ہیں حکایت صحابہ میں کہ فلاں غزوے میں یہ ہوا, فلاں سریہ میں یہ ہوا. تو سریہ وہ ہے جس میں حضور ساتھ نہیں تھے, غزوہ وہ ہے جس میں حضور ساتھ تھے. تو مولانا عبید اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا نہج جو ہے سریہ ہے, کہ حضور تو نہیں ساتھ ہیں, جماعت ہے. اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ صرف تو ہماری جماعتیں علی نہج سرایا ہیں. اور فرماتے تھے کہ فرق صرف اتنا ہے کہ سامنے کفار نہیں, بدن پر ہتھیار نہیں. سامنے کفار نہیں, اس لیے بدن پر ہتھیار نہیں. سامنے کفار نہیں, بدن پر ہتھیار نہیں. باقی سب وہ ہے جو سریے میں ہے, سرایا میں. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا جھنڈا دے کے بھیجو جماعت کو. لیکن فرمانے لگے کہ نہیں بھائی ابھی ٹھہر جاؤ, شیخ آنے والے ہیں. کون شیخ؟ ارے بھائی کون شیخ؟ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ. ٹھہر جاؤ, شیخ آنے والے ہیں, ان سے مشورہ کرنے کے بعد طے کریں گے. اور شیخ مولانا الیاس صاحب کے بھتیجے, چھوٹے رشتے میں, علم میں تو بہت بڑے لیکن رشتے میں چھوٹے بھتیجے, کسی موقع کے شاگرد بھی, تو شاگرد بھی بھتیجے بھی. لیکن شیخ نے فرمایا کہ ان کو آنے دو, ان سے مشورہ کریں گے. اگر شیخ تشریف لائے تو مولانا الیاس صاحب نے اس وقت تک اس امر کو, امور مشورہ کہتے ہیں نا, امور مشورہ, اس امر کو رو کے رکھا. اور جب شیخ آئے تو شیخ سے مولانا الیاس صاحب نے کسی موقع پر یہ کہا کہ میں مولوی زکریا, وہ یہ کہتے تھے, مولوی زکریا صاحب ہی کہتے تھے کہ میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ چچا جان ایسا ہرگز نہ کیجیے, ایسا ہرگز نہ کیجیے. اس زمانے میں جھنڈے کے معنی اور تھے, آج جھنڈے کے معنی اور ہیں. تو اگر اپنی چلاتے تو آج آپ سب کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا. جہاں سے جس گاؤں سے جہاں لوگ آئے ہیں سب ایک ایک جھنڈا لے کے آتا, اور یہاں پتہ نہیں کتنے جھنڈے لگتے چاروں طرف میدان میں. تو مولانا الیاس صاحب نے کبھی اپنی نہیں چلائی. جو بات شریعت کی ہوتی تھی, جس کا تعلق شریعت سے ہوتا تھا, تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجتے تھے کہ مفتی صاحب خود جاتے تھے اور ساری بات مفتی صاحب کے سامنے رکھتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ مفتی صاحب آپ دیکھیں کہ اس میں کہیں مجھ سے کوئی چوک تو نہیں ہو رہی ہے, کہیں سنت شریعت سے ہٹ کر تو کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دونوں حضرت جی, ان دونوں حضرات کو کئی زمانے تک مولانا مفتی صاحب کے پاس بھیجتے رہے ان کے ابتدائی نوعمری کے زمانے میں, کہ وہاں رہ کر ایک طرح سے استاد ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں حضرات نے وہاں ان کے پاس رہ کر فتاوی کی ترتیب سیکھی ہے. تو بھائی ہمارا مزاج ہمیشہ تعلیم, یہ دو باتیں خصوصی, نقل و حرکت اور اجتماعیت. ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ
ہمیشہ فرمایا کرتے تھے بھائی رائے ملاؤ. رائے ملاؤ کیا مانے؟ رائےوں کو جمع کرو، رائےوں کو جمع کرو.